اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 43 کی تلاوت کی گئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ آپ نے تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کیا، اور سب سے پہلی تبلیغ یہ کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، انہیں توحید کی طرف بلایا جائے، ان کا عقیدہ ٹھیک کیا جائے، اور پھر عقیدے کے بعد پھر عمل ٹھیک ہوگا۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو عمل جتنا ہی اچھا ہو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے چچا سے کہا، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، اے ابا جی، اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ علم آیا جو تجھے نہیں ملا۔ جو علم تجھے نہیں ملا وہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی کا جو علم ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، تو وہ کسی اور کو تو نہیں مل سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے وہ علم عطا فرمایا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو فاتبعنی اہدک صراطا سویا، تو آپ میرے پیچھے چلیں کہ میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جسے اللہ علم سے نوازے اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف بلائیں، اور ظاہر ہے جنہیں بلا رہا ہے ان میں سے کچھ بڑی عمر کے بھی ہوں گے، اور وہ بڑی عمر کا اس کا عزیز و اقارب رشتہ دار، اس کا تایا، چچا، والد، دادا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو بڑے کو اس غرور میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ تو چھوٹا ہے، میں اس کے پیچھے کیوں چلوں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ چھوٹا کس بات کی طرف بلا رہا ہے۔ اگر وہ حق کی طرف بلا رہا ہے، بات سچی کہہ رہا ہے، تو پھر اس میں عمر کا تقاضا نہیں، پھر حق کو دیکھنا چاہیے اور حق بات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبیوں کا یہی طریقہ کار رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک مقدمہ پیش ہوا، تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، اور باپ بیٹا تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے بہتر کر دکھایا۔ تو اب باپ نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں اور تم میرے بیٹے ہو، میں تمہاری بات کیوں مانوں، نہیں، انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ آپ نے کیا ہے وہ حق کے زیادہ قریب ہے، لہذا آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جو بات حق کی طرف جا رہی ہو، سچ کی طرف جا رہی ہو، تو اپنے عمر کا تقاضا سمجھ گئے کہ نہیں جی میں بڑا ہوں، میں چھوٹے کی بات کیوں مانوں۔ یہ ابو جہل اور ابو لہب کا طریقہ کار تھا۔ ایک مسلمان کا اور ایک اچھے انسان کا یہ طریقہ کار نہیں ہو سکتا۔ ابو جہل اور ابو لہب یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد کہ محمد یہ تو ہم سے چھوٹا ہے، نعوذ باللہ، اور ہم ان کی بات کیوں مانیں۔ تو جو ماننے والے تھے وہ یہ تسلیم کرتے تھے کہ بے شک بظاہر عمر میں ہم سے چھوٹے ہیں، لیکن اللہ نے انہیں عظیم مرتبے عطا فرمائے، شان و شوکت عطا فرمائی۔ تو ہونا بھی یہی چاہیے کہ بندہ حق بات کو تسلیم کر لے، خواہ وہ حق بات کوئی چھوٹا کہہ رہا ہے یا بڑا کہہ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہی بات اپنے چچا سے کہی کہ انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، جو اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا ہے وہ تمہیں نہیں ملا، لہذا فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھی راہ پہ لے کے چلوں گا۔ تو پھر اللہ کے نبی نے آپ کو سیدھی راہ دکھائی، لیکن اگلے کی مرضی کوئی مانے نہ مانے، اللہ کا جو پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں
وہ اللہ کا پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کا حکم بھی یہی ہے کہ میرے بندو آپ میرا پیغام پہنچا دیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا وما علیک الا البلاغ، محبوب آپ تک تو صرف پہنچا دینا ہے، ان علینا الا الحساب، اور پھر ہم خود حساب لے لیں گے کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ جو مانتا ہے وہ خوش نصیب ہوتا ہے، اور جو نہیں مانتا حق کے آگے ڈٹ جاتا ہے اور تکبر غرور پہ آ جاتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میری عمر زیادہ ہے، میرا تجربہ زیادہ ہے، وہ پھر آخر کار مٹ جاتا ہے۔ تو اچھا انسان وہی ہے کہ جس کو اچھی بات بتائی جائے وہ اچھی بات کو مان لے، خواہ بتانے والا چھوٹا ہو یا بڑا۔ بات کو دیکھنے چاہیے کہ بات کتنی بڑی ہے، اگر بات بڑی ہے تو پھر اپنی حیثیت کو نہیں، اپنی حیثیت کو مٹا کے اس بات کو تسلیم کر دیا جائے، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کوئی مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، کہ جو بندہ اللہ کی بات مانے، اللہ کے رسول کی بات مانے، تو وہ بات چھوٹی نہیں ہوتی، وہی بات بڑی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق سچ کا ساتھ نصیب فرمائے، سچی بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔